رزمیہ ایپک رزمیہ سے ایک پرشکو صنف کا تصور وابستہ ہے۔ رزمیے میں شعری وسائل سے بھرپور کام لے کر کسی ملک یا قوم کی تاریخی یا اسطوری شخصیت کے کارناموں یا کسی زبردست واقعے کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ان معاشروں میں بالخصوص جہاں تحریر کا فن یا تو موجود نہ تھا یا بہت ابتدائی حالت میں تھا، شعراء پرانے اور قابل فخر یا سبق آموز قصوں کو اور واقعات کو گا گا کر بیان کرتے تھے۔ رزمیہ سرائی کا یہ فن شعراء کے خاندانوں میں سینہ بہ سینہ چلتا تھا اور ہر نسل کے شاعر انہی پرانے جانے پہچانے قصوں کو تھوڑا بہت گھٹا بڑھا کر بیان کرتے رہتے تھے۔ اسے رزمیوں کی اصل یا زبانی یا نا ادبی شکل سمجھنا چاہیے۔ ان زبانی رزمیوں کو کسی ایک شاعر سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے کسی قوم کے اجتماعی حافظے کی نیم تاریخی یا نیم اسطوری انداز میں بازیافت مسلسل کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ قدیم ترین رزمیہ جس سے ہم واقف ہیں، اس میں گلگامش کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ عراق میں لکھا جانے والا یہ کم و بیش 4000 سال پرانا قصہ ہم تک نامکمل حالات میں پہنچتا ہے۔ یہ کہنا قطعی ناممکن ہے کہ تحریر ہونے سے پہلے یہ کتنے ہزار سال تک زبانی سنایا جاتا رہا ہوگا۔ اس طرح کے رزمیوں کی سب سے اعلیٰ مثال ایلیڈ اور اوڈیسی ہے، جن کو ہومر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ معلوم نہیں کہ ہومر نام کا کوئی شاعر تھا بھی یا نہیں تھا، یا یہ دونوں رزمیے ایک ہی شاعر کی فکر کا نتیجہ ہیں۔ بہرکیف اب ادبی نقاد اور محقق یہ سمجھتے ہیں کہ ان رزمیوں میں جو فنی وحدت موجود ہے، اس کے پیش نظر انہیں فرد واحد کا کلام قرار دینا چاہیے۔ البتہ ممکن ہے کہ ایلیڈ کسی اور شاعر کی تصنیف ہو اور اوڈیسی کسی اور کی۔ اس ضمن میں ملمین پیری کی تحقیقی کاوش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پیری نے یوگوسلاویہ میں رائج رزمیہ نما طویل نظم کی بڑی باریکی سے جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کم از کم ظاہری طور پر یہ نظمیں ترتیب، ہیئت، مناظر اور واقعات کو بیان کرنے کے بندھے ٹکے طریقوں کے اعتبار سے ہومر رزمیوں سے خاصی قربت رکھتی ہے، اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے پہل یونانی رزمیہ شاعری کس طرح کی ہوتی ہوگی۔ جہاں تک شعری عظمت کا تعلق ہے تو اس ظاہری قرابت کے باوجود ان طویل نظموں اور ہومر کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان رزمیوں کے پہلو بہ پہلو ادبی رزمیے بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ورجل کے انیاد، فردوسی کے شاہ نامہ اور ملٹن کے پیراڈائز لاسٹ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ادبی رزمیوں میں بھی کوئی عظیم موضوع چنا جاتا ہے اور پیرایہ اظہار بھی شوکت سے خالی نہیں ہوتا۔ موجودہ دور میں بظاہر رزمے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ایزرا پاؤنڈ نے کینٹوز میں رزمیے کو جدید شکل دینے کی کوشش کی۔ اقبال کا جاوید نامہ بھی رزمیہ ہے۔ اس کے علاوہ مشہور یونانی شاعر اور ناول نگار کزانتزاکس نے ایک بہت طویل رزمیے میں اوڈیسی کے قصے کو آگے بڑھایا ہے۔ اس طرح نوبل انعام پانے والے ویسٹ انڈیز کے شاعر ڈیریک والکوٹ نے ہومرویس کے نام سے ایک طویل نظم لکھی۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ ادبی رزمیہ کے نام لیوا ابھی بھی باقی ہے۔